حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا، تو میں نے یہ دعا پڑھی، حالانکہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھ کو کہاں سے مل سکتا ہے، اتنا چاہنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اور اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑ کے جانے والا، اس سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے۔ مگر نبی نے کہا تھا تو مجھے ایمان تھا، میرا بھروسہ تھا، میں نے یہ دعا پڑھی، اور جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی میں مجھے ابو سلمہ سے بہترین شوہر عطا کیا۔ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی اور آپ کی بیوی بن گئی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس جملے کو یاد کر لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، اس کو پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ کو اس کا بہترین بدل اور الٹرنیٹ ضرور وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ، اور جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جنتی حوریں عطا فرمائے گا، قاصرات الطرف، جو نیچی نگاہوں والی ہوں گی، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، جو شرمیلی ہوں گی، جو حیا والی ہوں گی، اطراب، اور ان کی ہم عمر ہوں گی، ان کے برابر کی ہوں گی۔ دیکھیے جنت کی عورتوں کا جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اب غور کیجئے گا، ان کی ایک صفت اللہ نے یہ ضرور بیان کی کہ وہ قاصرات الطرف ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا میں عورت شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہو، جس کی نگاہوں میں شرم ہو، جس کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں، تو یہ کوالٹی ہے جنتی عورت کی۔ اور جو دنیا میں بے حیا اور بے شرم ہے، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ جنتی عورت کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اہل حدیثیت کا دائرہ بڑا تنگ کر دیا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھ لینا اور رفع الیدین کر لینا، یہ کون سا بڑا کمال کا کام ہے؟ شاعر نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں مسلمان کو اہل حدیث سے چینج کر دیجئے، لوگ آسان سمجھتے ہیں اہل حدیث ہونا۔ آج ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، قریوں میں، دیہاتوں میں جب میں جاتا ہوں اور جماعت کی تاریخ پر جب نظر دوڑاتا ہوں، بزرگوں سے وہاں کی تاریخ کے بارے میں سنتا ہوں، تو آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بیل گاڑیوں پہ سفر کر کے بہہ جاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بیل گاڑیوں پہ سفر کر کے، پیدل سفر کر کے، گاؤں گاؤں، قریے قریے توحید کی آواز کو پہنچایا۔ اور یاد رکھو، اس جماعت کا مشن ہر دور میں یہی رہا ہے، اللہ کی توحید کو اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ یہ ویلفیئر کے کام، یہ سوشل ورک، یہ مریضوں کی خدمت، یہ مسافروں کی خدمت، یہ سارے کام ضروری ہیں، لیکن یہ سیکنڈری کام ہے۔ اس جماعت کا قرآن جس رات میں اترا، اس رات کا کیا کہنا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن جس شہر میں اترا، والتین وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ قرآن میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، اے نبی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس امن والے شہر کی۔ قرآن جس نبی پر اترا، اس نبی کا کیا کہنا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، فرشتوں کے سردار لے کر کے آئے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اگر ایک مرتبہ اپنے پر کو زمین پہ مار دے تو زمین کی ساری ہریالی ختم ہو جائے گی۔ اتنی طاقت، اتنے پاورفل ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ قرآن کو نازل کرنے والا فرشتہ، سارے فرشتوں کا سردار۔ قرآن جس نبی پر اترا، وہ سارے نبیوں کا سردار۔ قرآن جس شہر میں اترا، وہ شہر ساری بستیوں کی ماں ام القری۔ اور قرآن جس رات میں اتری، وہ رات سارے سال میں سب سے افضل۔ جس مہینے میں اترا، وہ مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل۔ اور قرآن جس رات میں اترا،
اس رات کا کیا کہنا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. قرآن جس شہر